بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حدیث ہے سلسلۃ الذہب، معروف حدیث ہے اور ہمارے اکثر منبری حضرات اور خطباء اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں۔ اس حدیث کو سلسلۃ الذہب جیسے آپ نے فرمایا کیوں کہتے ہیں؟ سلسلۃ الذہب کے کہنے کی جو وجہ ہے جو علماء نے بیان فرمائی ہے کہ ایک طلائی سلسلہ، زرین سلسلہ، سونا سلسلہ، جیسے کہیں جو بھی نام اس کا رکھیں، ذہب کہتے ہیں عربی میں، سونے کو کہتے ہیں، تو ایسا سلسلہ، ایسی زنجیر جو ساری کی ساری سونے کی ہو، تو اس کو پھر سلسلۃ الذہب کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے ہاں حدیث میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حدیث کا متن، ایک ہوتی ہے حدیث کی سند۔ متن وہ جو خود روایت ہے، مثلا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یہ متن حدیث ہے، اس کو متن حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا متن۔ ایک ہوتی ہے حدیث کی سند۔ سند یعنی مثلا اس راوی نے، شیخ صدوق نے اس سے نقل کیا، اس نے اس سے نقل کیا، اس نے مثلا فلاں راوی سے نقل کیا، یہ راویوں کا سلسلہ آتا ہے۔ اور پھر اگر آپ 1400 سال مثلا بعد یہاں پر زندگی کر رہے ہیں تو جتنے راوی آئیں گے، جتنے افراد نقل کریں گے، وہ ایک ایک کڑی بنتی جائے گی۔ اب مثلا اگر شیخ مفید کا زمانہ ہے تو شیخ مفید کا امام زمانہ تک اور رسول خدا تک کتنا فاصلہ ہے، وہ جتنے افراد آئیں گے ان کو کہا جائے گا سلسلہ، اور جو افراد اس میں آئیں گے، جو سارا سلسلہ بنے گا، اس کو کہا جائے گا سند حدیث۔ اب یہ جو سند ہے اس حدیث کی، یہ بڑی کمال کی سند ہے مثلا، کیونکہ اس سند میں سارے نقل کرنے والے معصوم ہیں۔ یعنی امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے بابا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر سے، امام محمد باقر علیہ السلام نے امام علی زین العابدین سے، امام علی زین العابدین سے حسنین کریمین، اور یہ سلسلہ مولا علی اور مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رسول خدا سے، اور رسول خدا نے جبرائیل، اور جبرائیل کو خداوند متعال نے اس انداز سے خطاب کیا۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ خداوند متعال اور ادھر سے آخری کڑی امام رضا علیہ السلام، سارا سلسلہ امام رضا علیہ السلام سے لے کر خداوند منان تک، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، یہ سارا سلسلہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اب جب سند میں، جیسے میں نے کہا کہ کبھی معصوم ہوتا ہے، کبھی غیر معصوم ہوتا ہے، کبھی ثقہ افراد ہوتے ہیں، کبھی غیر ثقہ افراد ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی حدیث ضعیف بن جاتی ہے، کبھی حسن بن جاتی ہے، کبھی موثق بن جاتی ہے، کبھی غیر موثق بن جاتی ہے، یہ سلسلہ ایسے بنتا ہے۔ اب سارے کے سارے اگر سلسلے میں جو مولا نے سلسلہ یہاں پر بیان کیا ہے، سارے کے سلسلے اگر افراد وہ معصوم ہوں، تو اس معصوم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ سب کے سب معصوم ہیں، اس حدیث کا نام ہی پڑ گیا سلسلۃ الذہب۔ ایسا سلسلہ جو طلائی سلسلہ ہے، سونے کا سلسلہ ہے، ذہب کا سلسلہ ہے، یعنی سب کے سب معصوم ہیں، اسی لیے اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا گیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو سلسلۃ الذہب ہے، جس کا متن یہ ہے، البتہ یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رکھوں کہ ناظرین کو بھی اس بات کا علم ہو کہ یہ حدیث جو ہمارے نقل کی جاتی ہے، اس کے 4-5 نقل ہیں، ایک نقل نہیں ہے۔ یعنی مثلا یہ جو ہمارے ہاں نقل کیا جاتا ہے کہ مثلا جیسے ہمارے ہاں مشہور ہے کہ شیخ صدوق نے کتاب توحید میں حدیث کو یوں نقل کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ یقول لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی قال فلما مرت الراحل نادانا بشروطها وانا من شروطها۔ یعنی ہمارے ہاں یہ حدیث ایسے پڑھی جاتی ہے، لیکن مختلف اس کے نقل ہیں، یعنی ایک نقل یہ نہیں ہے، مختلف، یعنی جو راوی، کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ 25,000 ایسے افراد تھے جو اس حدیث کو لکھ رہے تھے، کیونکہ جیسے امام رضا علیہ السلام نیشاپور کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کیونکہ ہر شہر جا رہے تھے اور شہر کو چھوڑ کے جا رہے تھے، کچھ دن وہاں پر قیام کر کے وہاں سے جب جا رہے تھے تو خود نیشاپور میں 2 راویوں نے کہا، 2 محدثوں نے کہا کہ مولا آپ اپنے مولا کا، اپنے بابا کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں بتائیں گے، کوئی ایسی حدیث نہیں بتائیں گے کہ ہم مستفید ہوں، آپ اپنے علم سے سیراب نہیں کریں گے ہمیں؟ تو اس وقت مولا نے یہ حدیث ارشاد فرمائی
جب ان کا تقاضا بڑھا، اور کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر عالم موجود تھے نیشاپور میں، تو انہوں نے یہ حدیث فرمائی کہ اللہ جل جلالہ یقول، کہ خداوند متعال فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حصنی، کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یعنی لا الہ الا اللہ ایسا قلعہ ہے، جو بھی پڑھے گا، جو بھی اس پر ایمان لائے گا، وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک بات ہے کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ مولا نے جیسے ہی یہ حدیث پڑھی تو پھر وہ مولا کا جو سواری تھی وہ آگے چلی تو پھر مولا نے عماری سے پردہ ہٹایا اور پھر دوبارہ اپنا سر مبارک باہر نکال کے مولا نے فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا، یہ لا الہ الا اللہ حصنی ہے، قلعہ ہے، اور خداوند متعال جو بھی توحید کا قائل ہے اس کو امان دے گا، لیکن شرائط کے ساتھ، اور ان میں سے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے میں خود رضا ایک شرط ہوں۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر مولا یہ نہ بھی فرماتے تو خود لا الہ الا اللہ میں امام رضا کی امامت پوشیدہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ خداوند متعال کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، الہ ہے تو فقط خدا ہے، تو اس میں ہی امامت بھی پوشیدہ ہے، نبوت بھی ہے، قیامت بھی ہے، عدل الہی بھی ہے، کیونکہ بالآخر وہ توحید کسی کام کی نہیں جس میں امامت نہ ہو۔ یعنی امامت اگر انسان اس انداز سے دیکھے، امامت توحید میں نہفتہ ہے اور خود امامت میں توحید نہفتہ ہے، یعنی امامت بغیر توحید کے قبول نہیں ہے، بغیر امامت کے قبول نہیں ہے۔ لیکن مولا نے پھر کیوں فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا؟ کیونکہ بالآخر لوگ سب ایک ذہنیت کے مالک نہیں ہوتے، اکثر افراد لکیر کے فقیر ہوتے ہیں اور اس انداز سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو لہذا مولا نے فرمایا لیکن بشرطہا و شروطہا۔ اسی لیے مولا نے متوجہ کیا کہ آپ شاید کسی کو امام مانتے ہوں، کسی کو خلیفہ مانتے ہوں، کسی کو اپنا رہبر مانتے ہوں، لیکن اگر آپ موحد ہیں، مسلمان ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی امامت کو اگر قبول نہیں کریں گے جس کی ایک کڑی میں رضا ہوں، اگر قبول نہیں کریں گے تو آپ کی توحید بھی قبول نہیں ہے، آپ کی نبوت بھی قبول نہیں ہے، آپ کی قیامت اور یہ سارے عقائد آپ کے قبول نہیں ہیں، لیکن بشرطہا و شروطہا۔ اس وجہ سے مولا نے یہ حدیث وہاں پر ارشاد فرمائی، اور یہ اتنے سارے راویوں نے اس انداز سے اس حدیث کو لکھا، اور یہ ایک جیسے آغا حسن زادہ آملی اور دوسرے بزرگان اور عرفا فرماتے ہیں کہ ولویں کہ ایک جملہ ہے یہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، ایک جملہ ہے، اس میں ہزاروں معارف، لاکھوں معارف نہفتہ ہیں، پوشیدہ ہیں، کہ اگر انسان اس حدیث کو کھولے کہ توحید کو بھی بیان کرے، امامت کو بھی بیان کرے، عدل الہی کو بیان کرے، نبوت کو بیان کرے، سارے معارف اسی لا الہ الا اللہ یہ مرکز ہے تمام معارف کا۔ جس کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آ گیا اس کو نبوت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو امامت بھی سمجھ میں آ گئی، اس کو قیامت بھی سمجھ، یعنی تمام معارف الہی، چاہے معارف توحیدیہ ہوں، چاہے معارف نبویہ ہوں، چاہے معارف امامیہ ہوں، سارے معارف اسی حدیث میں نہفتہ ہیں۔ اور اس حدیث کی اگر شرح کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو کافی علماء نے اس انداز سے بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کی سیدھی سی بات ہے، توحید مولا نے خود یہاں پر جب وہاں سے تقاضا کیا جاتا ہے، اس تقاضے کے بعد مولا نے کسی اور چیز کو بیان نہیں کیا۔ مزے کی بات ہے مولا نے پھر بھی توحید کو بیان کیا ہے۔ یعنی ہم بڑے خوش قسمت ہیں شیعان حیدر کرار کہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے جیسے توحید کو بیان کیا ہے، انسان اگر توحید صدوق کو پڑھے اور ان معارف کو، ایسے کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ خداوند منان سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم معارف پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماشاءاللہ۔